حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خمس صلوات افترضہن اللہ تعالی، 5 نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں، من احسن وضوءہن وصلاہن لوقتہن، جس نے ان کے لیے اچھی طرح وضو کیا اور ان کو وقت پر ادا کیا، واتم رکوعہن وخشوعہن، اور رکوع و سجود جس طرح کرنے چاہیے ویسے ہی کیے اور خشوع کی صفت کے ساتھ ان کو ادا کیا، کان علی اللہ عہد ان یغفر لہ، اس شخص کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ پاک اس کی بخشش و مغفرت فرما دے گا، ومن لم یفعل فلیس لہ علی اللہ عہد، اور جس نے ایسا نہ کیا اس کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں، ان شاء غفر لہ و ان شاء عذبہ، اگر وہ چاہے گا تو اسے بخش دے گا، اگر وہ چاہے گا تو اس کو عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ تو اس حدیث پاک کے مطابق جو صاحب ایمان بندہ اہتمام اور فکر کے ساتھ اچھی طرح نماز کو ادا کرے گا، اولاً تو وہ خود ہی گناہوں سے پرہیز کرنے والا ہوگا، لیکن اگر نفس یا شیطان کے فریب میں آ کر اس سے گناہ سرزد ہوں گے، اس کو توبہ و استغفار کی توفیق بھی ملتی رہے گی، اور ساتھ ہی نماز اس کے گناہوں کا کفارہ بھی بنتی رہے گی۔ لہذا جو لوگ نماز کے شرائط و آداب کا اہتمام کرتے ہوئے خشوع و خضوع سے نماز ادا کرنے کے عادی ہوں گے، ان کی بخشش و مغفرت یقینی ہوگی، اور وہ لوگ کہ جو دعوی اسلام کے باوجود نماز ادا کرنے میں کوتاہی کرتے ہوں گے، وہ سخت خطرے میں ہوں گے اور ان کی بخشش و مغفرت کی کوئی گارنٹی نہیں ہوگی۔ اسی طرح خشوع و خضوع سے نماز ادا کرنے کے ساتھ ساتھ وقت پر نماز ادا کرنا بھی محبوب ترین عمل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین عمل کون سا ہے دینی اعمال میں سے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وقت پر نماز ادا کرنا اللہ کو محبوب ترین عمل ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو محبوب ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ماں باپ کی خدمت کرنا اللہ کو محبوب ہے۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ، اس کے بعد کون سا محبوب ترین عمل ہے؟ تو حضور نے فرمایا راہ خدا میں جہاد کرنا اللہ کو محبوب ہے۔ تو سب سے محبوب ترین عمل جو اللہ کے نزدیک ہے وہ وقت پر نماز ادا کرنا۔ اسی طرح نماز جہاں گناہوں کی معافی کا سبب بنتی ہے، وہیں جسم کی ظاہری اور باطنی پاکیزگی کا فائدہ بھی دیتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا، اے صحابہ، تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے نہر جاری ہو اور وہ روزانہ دن میں 5 مرتبہ اس نہر میں نہاتا ہو تو بتاؤ کہ اس کے جسم میں کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گی۔ فرمایا اسی طرح وہ شخص کہ جو دن میں 5 مرتبہ نماز ادا کرتا ہے تو وہ ظاہری اور باطنی ہر قسم کی برائیوں سے پاک ہو جاتا ہے، کیونکہ صاحب ایمان بندہ جس کو نماز کی حقیقت نصیب ہو، جب وہ نماز میں مشغول ہوتا ہے تو گویا اس کی روح اللہ پاک کے جلال و جمال کے سمندر میں غوطہ زن ہوتی ہے۔ جس طرح کوئی میلا کچیلا کپڑا دریا کی موجوں میں پڑ کر پاک صاف اور اجلا ہو جاتا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کے جلال و جمال کے انوار کی موجیں اس بندے کی ساری میل کچیل کو صاف کر دیتی ہیں۔ تو نماز ادا کرنے، صحیح طریقے سے ادا کرنے، خشوع و خضوع سے ادا کرنے کے بے شمار دنیاوی اور اخروی فائدے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس بابرکت عمل کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔